کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں، ارے دین مصطفیٰ کو ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں، نہ قرآن کا خیال، نہ حدیث مصطفیٰ کا خیال۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب دیکھا، میرے آقا نے دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ کیا دیکھا؟ ایک بہت بڑا بیل پتھر سے باہر آنا چاہتا تھا، لیکن جب باہر آنا چاہتا ہے وہاں سے غار کا منہ بند ہو جاتا ہے، جب پھر پیچھے جاتا ہے دوبارہ آتا ہے پھر غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ مثال دی جا رہی ہے، کوئی بندہ بغیر سوچے منہ سے بات نکال دیتا ہے، پھر واپس لینا چاہتا ہے لیکن منہ سے نکلی بات واپس بولے واپس نہیں آ سکتی۔ حضور نے دیکھا ایک مقام پر کچھ لوگ ہیں اور چوک بنا ہے، وہاں سے جب گزرتے ہیں تو ایک بہت بڑی لکڑی کے ساتھ ایسے ٹچ ہوتے ہیں اور ان کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ جبریل یہ کیا ہے؟ آقا یہ مثال دی جا رہی ہے، جو لوگ اللہ کے گھروں کی زینت بننے کی بجائے آپ کی امت کے نوجوان چوکوں کی زینت بن کر اپنے ہم نوالا ہم پیالہ دوست کو دنیا داری کے ماحول میں الست رکھتے ہیں، یہ مثال دی جا رہی ہے کہ جیسی صحبت ہوگی ویسا اثر ہوگا۔ یہ لکڑی کپڑے پھاڑ کر بتا رہی ہے کہ ایک انسان معاشرے کو کس طرح خراب کرتا ہے۔ میرے دوستو اس فانی دنیا میں نہ ہمیں خدا یاد، نہ قبر یاد، نہ حشر یاد۔ وہ مدینے والا تو دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گا، قبر میں بھی ہمارے کام آئے گا، حشر میں بھی میرے مصطفیٰ کا حوالہ کام آئے گا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی رحمت بن کر آئیں گے، حشر میں بھی میرے مصطفیٰ رحمت بن کر آئیں گے۔ آج جس نبی کو بھول کر ہم دنیا میں اتنے مست ہو چکے ہیں، جب ہم قبر سے دنیا سے قبر میں جائیں گے، نہ تیری ماں کا سایہ تیرے ساتھ جائے گا، نہ بھائی ساتھ جائے گا، نہ باپ ساتھ جائے گا۔ تیری ماں جو کہتی ہے تیرے بغیر میرا پل بھی نہیں گزرتا، ارے پیار کرنے والی ماں بھی تجھے دنیا میں چھوڑ کر قبر پر رو رو کر واپس آ جائے گی، ساتھ نہیں جائے گی۔ ارے قبر کے جہان میں بھی تیری لجپالی نبھانے کے لیے آمنہ کا لال آ جائے گا، رحمت للعالمین قبر میں آ جائیں گے اور سوال ہوگا ذرا بتا تو صحیح اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، وہ میرا رحمت للعالمین نبی جب قبر میں آئے گا پہچان کرنے کے بعد، جب پہچان نصیب ہو جائے گی پھر میرا رحمت للعالمین قبر میں بھی اجالا کر جائے گا۔ آج دنیا کے حسن کے متلاشی نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ذرا خود اندازہ لگاؤ وہ حسن جو مان پڑ جائے گا۔ ارے چلو حسن مصطفیٰ کی طرف، میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کی سیرت تیری دنیا بھی بنا دے گی، تیری قبر بھی اچھی کر دے گی۔ صحابہ کرام جنازے میں جمع تھے، کیا دیکھا سامنے جنازہ پڑا ہے، صحابہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، ابھی جنازے کی پہلی تکبیر ہونی ہے، کیا دیکھا کفن ہل رہا ہے۔ صحابہ کرام نے نزدیک جا کر جب کپڑا ہٹایا، ارے کفن کے اندر سانپ نظر آیا، ڈنڈے لے کر سانپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ سانپ انسانی زبان میں بولنے لگا، کہنے لگا مجھے مارنے والوں کچھ نہ کہو، میں رب کا عذاب بن کر اس پر نازل ہو چکا ہوں۔ صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، ہاں یہ تو اللہ کی جانب سے ہے۔ صحابہ کرام نے کہا احسان اگر تم بول ہی پڑا تو اگلی بات بھی بتا، یہ بندہ کون سا عمل کرتا تھا جس وجہ سے عذاب دے رہے ہو؟ وہ سانپ کہنے لگا اے میرے مصطفیٰ کے پیارے صحابہ ذرا سنو، اس کا پہلا جرم یہ تھا مسجد میں آذان ہوتی تھی، یہ آذان سن کر اپنے گھر میں مست و الست
رہتا تھا اللہ کے گھر میں حاضر، بولو اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہوتا تھا۔ اے میرے مصطفیٰ کے صحابہ، میں صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، ارے دوسری وجہ یہ تھی یہ اللہ کے گھر میں بھی نہیں جاتا تھا، دوسری وجہ تھی یہ اپنے مال سے زکات ادا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا اور وہ سفید پوش کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے۔ دین مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ میں میرے آقا نے پڑوسی کے حقوق کی بار بار تاکید کی، اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جب بار بار حکم دیا کہ محبوب پڑوسی کے حقوق کے بارے میں انہیں بتاؤ، تو مجھے ڈر لگا کہ اللہ کریم کہیں پڑوسی کے حقوق کو فرض نہ قرار دیتے۔ سانپ کہنے لگا یہ دوسرا کام یہ کرتا تھا، زکات نہیں ادا کرتا تھا۔ اچھا تیسرا عمل اس کا کون سا تھا؟ وہ سانپ جواب دینے لگا جب اس کے دنیا کے ماحول میں کہیں میرے نبی کا پیارا فرمان نازل ہوتا تھا، کہیں میرے مصطفیٰ کا فرمان یا قرآن اس کے کانوں میں پڑتا تھا، کہیں شریعت مصطفیٰ کا عالم حدیث بیان کر رہا ہوتا یا قرآن بیان کر رہا ہوتا، یہ مست و الست دنیا میں گم ہو جاتا، اللہ کا قرآن نہیں سنتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم سب نوجوان ہیں، معراج مصطفیٰ ہمیں اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، ساتھ باپ جا رہا ہو اور اس کے ساتھ بیٹا جا رہا ہو، آگے ایک گڑھا آ جائے تو بیٹا باپ کو بتائے گا یا باپ بیٹے کو بتائے گا بیٹا آگے گڑھا ہے اس میں گر نہ جانا۔ حضور نے لامتناہی بلندیوں پر دوزخ اور جنت کا مشاہدہ کرنے کے بعد ان رازوں سے پردہ کیوں اٹھایا، ہمیں کیوں بتایا کہ آج ہم بھی اس بات کی فکر کریں، اور حضور امت کے روحانی باپ ہیں اس لیے بتایا کہ آج ہم بھی فکر کریں، غور کریں۔ میرے دوستو، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو 20 سال ہو گئے، انہوں نے جمعے نہیں پڑھے، نمازیں نہیں پڑھی، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ، جب یہ نوبت آتی ہے تو پھر دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس لیے پتھر سے سخت ہوئے، ان کے اندر حیا نہ رہا، دین مصطفیٰ اور قرآن کا پاس نہ رہا، دل کالے ہو گئے۔ جب ایسا زنگ لگتا ہے تو پھر قرآن و حدیث کا نور دل کے اندر داخل نہیں ہوتا اور دل کے اندر کی ناپاکی باہر نہیں نکلتی۔ اللہ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب نہ کرے کہ جب ہم قرآن سے بھی باغی ہوں، حدیث سے بھی باغی ہوں۔ میرے دوستو، دنیا کا کوئی MBA بلائے یا تھانے دار بلائے تو دوڑتے چلے جائیں، کتنا حسین انداز ہو، یہاں سے آواز آئے حی علی الصلاۃ او نماز کی طرف، حی علی الفلاح او فلاح کی طرف، پھر ہم اپنے دنیا کے کاموں میں مست رہیں۔ جی مولوی صاحب تھانے دار نے تو کبھی بلانا ہوتا ہے یا کسی دنیا دار نے تو کبھی بلانا ہوتا ہے، یہ تو 5 وقت ہے۔ میں کہتا ہوں 5 وقت تو کیا، دن میں اگر 70 بار بھی تیرا رب تجھے بلائے تو رب کے کہنے پر مسجد میں حاضر ہو کر کہ مولا نہ تن میرا، نہ من میرا، نہ مرضی میری، نہ خواہش میری، میرے مولا میں تو میرا ایک ایک سانس مدینے والے کا غلام ہے، میرا تو ایک ایک عمل مدینے والے کا غلام ہے، مولا میں لبیک کہتا ہوں۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، وقت نہیں کہ تفصیل سے پھر عرض کرتا، آئندہ موقع ملا تو انشاءاللہ اس سے آگے عرض کریں گے۔ دعا ہے میرا مالک ہمیں معراج کی نشانیوں کو سمجھ کر ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔